اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مباشرت کے کون سے اوقات مناسب ہیں اور کون سے اوقات مناسب نہیں ہیں؟ اسلام میں مباشرت کی کیا اہمیت ہے؟ ایک مہم مسئلہ جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی وہ مباشرت کا وقت ہے، اور نطفہ منعقد ہونے میں اس کا مہم کردار ہے۔ جو روایات میں بیان ہوا ہے، مثال کے طور پر اگر حالت حیض میں، حالت ماہواری میں اگر اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی جائے، جو بچہ متولد ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا، وہ خطرناک بیماریوں کا شکار ہوگا۔ اس لیے اسلام میں منع کیا گیا ہے اور حرام ہے، حرمت ہے اس دوران بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا۔ لیکن ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جس کی وجہ سے ہمارے بچے کافی بیماریوں کا اور کافی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں یہ عمل انجام نہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر اس دوران عمل انجام ہو گیا تو اس کے کافی نقصانات ہیں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے کے شروع میں، وسط میں اور آخر میں مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ کم عقل یا پاگل ہوگا۔ نمبر 2، ظہر کے بعد یعنی جماع نہ کرے، زوال کے بعد، ظہر کے بعد، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ مکار اور ہیلے گر ہوگا، جسے اردو میں کہتے ہیں فراڈیا ہوگا۔ نمبر 3، عید فطر کی رات بھی مباشرت کرنے سے پرہیز کی جائے، دوری کی جائے، کیونکہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو شرارتی ہوگا، دوسرے معنی میں کہتے ہیں بدمعاش بنے گا وہ۔ نمبر 4، سورج کی روشنی میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہمیشہ پریشان، بدحال رہے گا اور سست رہے گا۔ نمبر 5، عید قربان کی رات بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ہاتھوں کی یا پیروں کی 6 انگلیاں ہوں گی یا 4 انگلیاں ہوں گی۔ نمبر 6، اذان اور اقامت کے درمیان بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مباشرت کا کام انجام ہو گیا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ قاتل اور خون ریز بنے گا، یعنی وہ خون بہائے گا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو عمل کرتے ہوئے ہمیں اس وقت میں یا ان اوقات میں پرہیز کرنی چاہیے کہ جن اوقات میں اگر ہماری اولاد پیدا ہو گئی تو ان کو نقصانات جو ہوں گے، لہٰذا ان کو نقصانات سے بچانے کے لیے اور ہر بیماری سے بچانے کے لیے وہ اوقات جو مناسب ہے، جو آئندہ انشاءاللہ بیان ہوں گے آئندہ آنے والے ہمارے اس پارٹ میں، تو
ان کی طرح توجہ دینی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔